اس کی تلافی کر سکیں۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے کشادگی رزق اور اس میں برکت کے اسباب۔ کشادگی رزق اور اس میں برکت کے اسباب۔ ہر آدمی آج اس فکر میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزی ملے، لیکن کمی کہاں کہاں ہو جاتی ہے، ہم سے ذرا غور کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بھائیو، آج اکثر لوگوں کی توجہ کا مرکز روزی حاصل کرنا ہے، بلکہ لوگوں کی کثیر تعداد کا گمان ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی پابندی رزق و تجارت اور ترقی میں کمی کا سبب ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ افواہ اڑا رکھی ہے کہ تجارت میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ نادان لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں یا باخبر ہونے کے باوجود اس بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ رب کائنات کے نازل کردہ دین میں جہاں اخروی معاملات میں رشد و ہدایت کار فرما ہے، وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے تاکہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام اللہ کے بعد سب سے عظیم ہے، ان کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ہوا کرتی تھی۔ اے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی دکان نہ کریں یا ڈیوٹی انجام نہ دے تو روزی کیسے ملے گی؟ میرے بھائی، یہ رزاق نہیں بلکہ اللہ نے اسے روزی کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اس کے بہت سے ذرائع ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، جبکہ اللہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں۔ نیز برکت رزق دین پر چل کر اور برائیوں سے بچ کر ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ تمام مصیبت اور تنگ دستی کی وجہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ اب آئیں آپ کے سامنے اسباب رزق اور اس میں برکت کے وجوہات ذکر کیے جائیں تاکہ امت مسلمہ اسے بروئے کار لا کر تنگ رزق اور بے برکتی سے دور رہے۔ لیکن اس سے قبل یہ بھی بتا دوں کہ رزق کی دو قسمیں ہیں۔ رزق حصی جیسے پیسے، زمین، جائیداد اور بیوی بچے وغیرہ، اور دوسرے رزق معنوی جیسے علم شرعی، عمل صالح، دعوت اللہ اور اس راہ کی مشکلات پر صبر کی توفیق وغیرہ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دونوں رزق کا سوال کرے۔ اول رزق وقتی ہے اور دوسرا دائمی و باقی رہنے والا ہے۔ اسباب روزی میں سے نمبر 1 توبہ و استغفار کا اہتمام۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط اس پر ندامت و افسوس کا اظہار کرے۔ تیسری اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ چوتھی اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، کسی کا حق یا قرض وغیرہ ہے تو اسے ادا کرے یا اس سے معافی طلب کرے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں جاری فرما دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12۔ استغفار و معافی یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لے اور عبادات پر استقامت اختیار کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بارش طلب کرنے کے لیے انہی آیات کریمات پر عمل کیا۔ اللہ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا اور گنہگار ہو کر پھر نہ جانا۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بکثرت اللہ سے معافی طلب کی، استغفار کیا، اللہ اسے ہر ہم و غم سے نجات دے گا اور ہر مشکل سے نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ رواہ احمد و ابو داؤد والحاکم۔ امام حاکم اور احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اے رزق کے متلاشیوں اور اس میں برکت چاہنے والوں، کثرت سے استغفار کرو۔ نمبر 2 رزق کا دوسرا اہم سبب تقوی، یعنی اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اسے بجا لاؤ اور جن سے روک دیا اس سے رک جاؤ تاکہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے دور رہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 سے 3۔ مزید فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے تمام کام کو آسان فرما دیتا ہے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 4۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے۔ سورۃ جن آیت نمبر 16۔ رب نے فرمایا اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں